पाकिस्तान के कितने इलाके इस वक्त ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं? इस वक्त दो इलाके बहुत बुरी तरह हिट हुए हैं। एक बलूचिस्तान है मजमूई तौर पर, और उसके बाद सिंध है। हुकूमती नुमाइंदों से ज़्यादा अल खिदमत फाउंडेशन के लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं ऑन ग्राउंड। जमात इस्लामी की बिल्कुल खिदमत फाउंडेशन ने ज़बरदस्त काम किया। तो बदीन में, उसके बाद फिर सक्खर में और खैरपुर में ये जो है बलूचिस्तान को ये बहुत पानी से इसको नुकसान पहुँचा है। यहाँ पे भी हमारे वर्कर्स मौजूद हैं। असल चैलेंज हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा था वो रेस्क्यू है। लोग पानी में फंसे हुए हैं। कम से कम 10 लाख घर ऐसे हैं जो जब पानी उतरेगा तो ये नज़र भी नहीं आ रहे हैं। आप ये कहें कि उनको हम 50,000, 30,000, 20,000 रुपया दे के काम कर लेंगे तो ये तो मुमकिनात में ही नहीं है कि ये पैकेजेस उनके लिए कोई काम कर सकें। तो इसके लिए तो कई 100 अरब बल्कि अगर आप कहें तो खरब दरकार होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जमात इस्लामी की बिल्कुल खिदमत फाउंडेशन ने ज़बरदस्त काम किया और हमारी पूरी कोशिश होगी कि सारे जितने भी जो भी अच्छे काम करें उनको सबको कोऑर्डिनेट करें। देखें ये है बहुत बड़ा, इस वक्त चैलेंज बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिए, तो ये ज़रूरी होगा कि सारी कौम इसको मिल के और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। तो हम एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं जो कि बाकायदा लोगों को बताएगा, वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा कि अगर कोई भी कुछ मदद करना चाहता है मसलन अल खिदमत, तो हम बता देंगे कि ये इलाके हैं जिधर आप ये ज़रूरियात हैं, ताकि यानी सारा मुल्क को पता हो कि उन्होंने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल और मैं हूँ रुखशान मीर। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। जिस सैलाब से पाकिस्तानी दो चार हैं, ये सन 2010 के सैलाब से ज़्यादा ख़तरनाक और इसकी तबाहकारियाँ आप सबके सामने हैं। सोशल मीडिया पर इंतहाई खौफनाक, दर्दनाक और तकलीफ़ दे वीडियोज़ और तस्वीर हमें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तानी इस वक्त शदीद परेशानी से दो चार हैं। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, तो कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत लोगों की मुश्किलात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अल खिदमत फाउंडेशन के जवान हमें हर जगह नज़र आ रहे हैं। सवात का इलाका हो, बलूचिस्तान हो या जनूबी पंजाब के इलाके हों, अल खिदमत फाउंडेशन के जवान हमें रज़ाकाराना तौर पर मजबूरों और परेशानों की खिदमत और मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में और मेरे साथ सदर अल खिदमत फाउंडेशन अब्दुल शकूर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान के कितने इलाके इस वक्त ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और अल खिदमत फाउंडेशन के जवान जिनको सोशल मीडिया पर लोग सराह रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनके काम को प्रेज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के किन किन इलाकों में मौजूद हैं और सिस्टम ये किस तरह से चल रहा है। अब्दुल शकूर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आपकी पूरी टीम अल खिदमत फाउंडेशन को सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सभी जो है दाद दे रहे हैं कि बेलौस खिदमत कर रहे हैं और उन इलाकों में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं जहाँ पर हुकूमत भी हमें नज़र नहीं आ रही। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इलाका सैलाब के हवाले से कौन सा हो चुका है? देखिए, इस वक्त दो इलाके बहुत बुरी तरह हिट हुए हैं। एक बलूचिस्तान है मजमूई तौर पर, और उसके बाद सिंध है। पंजाब का इलाका थोड़ा है, अगरचे वो हार्ड हिट हुआ है, लेकिन अपने रकबे के एतबार से, आबादी के एतबार से वो मुख्तसर है। और उसके बाद अब जो तबाही आई है KP में, तो पिछले 2 दिन से जो सूरत हाल बनी है उसका भी अंदाज़ा करना ज़रा मुश्किल है कि उसकी सूरत हाल क्या है। लेकिन सिंध का तो कम से कम 80% रकबा ऐसा है जिस वक्त ज़ेर-ए-आब है, और उसके सबब से फसलें और इंसानी आबादियाँ और बाकी सारे लोग यूँ समझ लें माइग्रेट कर गए हैं, और उसके साथ उनकी जो शक्ल बनी है तो वो बहुत ही परेशान कुन है। अच्छा अब्दुल शकूर साहब, हम ये देख रहे हैं कि हुकूमती इमदाद को लोग पुकार रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स का इंतज़ार कर रहे हैं और राशन, कपड़ा, टेंट्स और चादरें, ज़ाहिर है ज़रूरत है सबकी, लेकिन हमें हुकूमती नुमाइंदों से ज़्यादा अल खिदमत फाउंडेशन के लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं ऑन ग्राउंड। तो किन किन इलाकों में अल खिदमत फाउंडेशन के कारकुनान जो हैं वो मौजूद हैं? इस वक्त अगर हम इसको शुमार करें तो किसी एक इलाके से अगर शुरू करें तो बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के अंदर हमारे कैंप लगे हैं और काम हो रहा है। झलमक्सी में काम हो रहा है, किला अब्दुल्ला में काम हो रहा है, जाफराबाद, नसीराबाद में हो रहा है। लस बेला की हालत बहुत ख़राब है
اور اس کے اندر کام جو ہے وہ الحمدللہ ہو رہا ہے. تو یہ مجموعی طور پر بلوچستان کا ایریا ہے. اس طرح جب آپ سندھ میں آئیں تو بدین میں اور اس کے بعد پھر سکھر میں اور خیرپور میں، اور یہ جو ہارڈ ہٹ ایریاز ہیں یہ سارے کشمور ملاتا ہے پنجاب کو، سندھ کو اور اس کے ساتھ یہ جو ہے بلوچستان کو. تو اس کا بالکل سینٹرل ایریا ہے. یہ بہت پانی سے اس کو نقصان پہنچا ہے. یہاں پہ بھی ہمارے ورکرز موجود ہیں اور جو وسائل ان کے پاس موجود ہیں، کوئی کشتی ہے تو اس کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں. ایمبولینسز ہمارے پاس ہیں الحمدللہ، ان کے ساتھ جا رہے ہیں. اور اصل چیلنج ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا تھا وہ ریسکیو ہے. لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، فیملیز ہیں، عورتیں ہیں. تو جہاں یعنی ایسے مناظر بھی شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں، اور میں تو روز مانیٹر کرتے رہتا ہوں. ہمارے جوان جا رہے ہیں، خواتین کو، بچوں کو کندھوں پہ بٹھا کے پانی کے اندر سے لے کے باہر آ رہے ہیں. سندھ کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ 80% حصہ زیر آب آ چکا ہے. سندھ کے لیے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے امدادی پیکیج کا بھی اعلان کیا ہے 15 ارب روپے کا، اور الخدمت فاؤنڈیشن اور دوسری جو ہیں ٹیمیں بھی وہاں پر موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنے اس کے لیے امدادی پیکیج کا اعلان ہونا چاہیے تھا کہ سندھ کے جو لوگ ہیں جو اب بے گھر ہو چکے ہیں ان کو کم سے کم کیمپس دیے جائیں یا عارضی رہائش گاہ کا بندوبست کیا جائے؟ دیکھیے، ایک بڑا میں محتاط اندازہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، کم از کم 10 لاکھ گھر ایسے ہیں جو جب پانی اترے گا تو یہ نظر بھی نہیں آ رہے ہوں گے. جو کچے مکان ہیں ملیا میٹ ہو چکے ہیں، ان کے ڈھیر بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ پانی بہال کے لے گیا ہے انہیں اپنے ساتھ. اچھا، جو پکے مکان ہوں گے ان میں دراڑیں اور ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوں گی، میں ان کے گنتی نہیں کر رہا ہوں، شاید لیویبل اگلے مرحلے پر ہو جائیں. لیکن یہ جو 10 لاکھ صرف مکانات کی آپ بات کریں اور آپ یہ کہیں کہ ان کو ہم 50,000 30,000 20,000 روپیہ دے کے کام کر لیں گے، تو یہ تو ممکنات میں ہی نہیں ہے کہ یہ پیکیجز ان کے لیے کوئی کام کر سکیں. 1.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں اس سارے سیٹ اپ کے اندر. تو اس کے لیے تو کئی 100 ارب بلکہ اگر آپ کہیں تو کھرب درکار ہوں گے. گورنمنٹ کے پاس وسائل نہیں ہیں. ہمیں خام خواہ بڑی ہائی توقعات نہیں کرنی چاہیے. اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستانیوں کو بہرحال باہر نکلنا ہوگا اور وہ مواخات کی طرز پر بستیاں بسائیں، خیمہ بستیاں بنائیں، لوگوں کو روزگار کے لیے کچھ چھوٹی موٹی انسینٹیو دیں، کوئی جانور خرید کر دے دیں، کچھ اور کام کر لیں جو دیہاتی علاقوں میں عام طور پہ ہوتا ہے. تو ایک بڑے پیمانے پہ، اور الحمدللہ اس وقت جب سے میڈیا نے، آپ لوگوں نے توجہ دی ہے، پہلے تو آپ بھی کہانیاں ہی سناتے رہے لوگوں کو، کوئی گرفتار ہو رہا ہے، کسی کا جلسہ ہو رہا ہے اور تباہی کے مناظر نہیں دکھائے گئے. اب الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ پاکستانی قوم کی چیخ و پکار پر میڈیا نے بالآخر توجہ دی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے اندر اتنی ریزیلینس ہے، اتنی جان ہے کہ گورنمنٹ سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پہ لوگ انشاءاللہ تعاون کریں. اچھا عبدالشکور صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ عوام کو نکلنا ہوگا، اور ظاہر ہے مشکل ایک مرحلہ ہے پاکستان پہ. 2010 میں بھی جب سیلاب آیا اور اینجلینا جولی بھی آئیں پاکستان میں، فنڈ ریزنگ انہوں نے کی، تو ابھی جو صورتحال ہے پہلے سے بھی زیادہ جو ہے خراب ہے. پاکستانی قوم کو یقیناً کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، لیکن سوال یہ ہے، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم پیسے کس کو دیں. ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف، اس کے جتنے کارکنان ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اس حکومت پہ اعتماد نہیں کرتے، اور جو نون لیگ سے وابستہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم دوسروں پہ اعتماد نہیں کرتے. تو لوگ ڈونیٹ کس کو کریں؟ دیکھیں، ویسے یہ ایک دلچسپ سی صورتحال ہے جس پہ ہنسی بھی آتی ہے. وہ ہنسی اس لیے آتی ہے کہ پنجاب میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ پی ٹی آئی. بلوچستان میں اپنا اس میں کے پی میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ آپ اوپر چلے جائیں تو کشمیر میں کس کی حکومت ہے؟ پی ٹی آئی کی. اور اوپر چلے جائیں تو گلگت بلتستان کی طرف جو ہے تو یہ ہے. 4 مقامات پہ تو ان کی حکومت ہے. تو ان 4 مقامات پہ تو ان کے ہیلی کاپٹر نظر آنے چاہیے تھے، ان کی موومنٹ نظر آنی چاہیے تھی، وزیر اعلیٰ کو نظر آنا چاہیے تھا، خود عمران کو آنا چاہیے تھا. میں سیاسی میدان میں نہیں جانا چاہتا،
لیکن سچی بات یہ ہے کہ بے پناہ کوتاہی کا اظہار ہوا ہے، ان سے بھی، سندھ والوں سے بھی، اور مرکزی حکومت کی طرف سے بھی۔ دیکھیں میں آپ سے ایک بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں، ایک بندہ زخمی پڑا ہے نا، آپ اس کو اسپتال نہیں بھی لے جا سکتے نا، آپ گاڑی روک کے اس پاس رکتے ہیں، اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے پٹی باندھ دیتے ہیں، تو اس کو آدھی زندگی اس کی واپس آ جاتی ہے۔ بالکل درست کہا۔ آپ صرف خیر خواہی کے بول بھی بول دیں تو لوگ جوان ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کہیں آپ نے دیکھا کوئی MNA گیا ہے، کوئی MPA گیا ہے، کوئی اور اس طرح کا بندہ گیا ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ میں سچی بات ہے بہت زیادہ توقعات بھی نہیں رکھتا۔ میں ایک اور مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج الیکشن کا اعلان ہو جائے اور یہ پتہ چلے کہ اگلے مہینے کی فلاں تاریخ کو الیکشن ہے، تو پاکستان کے اندر کم سے کم 6000 لوگ ایسے ہیں جو 1 بلین روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ بالکل، نئی نئی گاڑیاں نکلیں گی اور کیمپین چلے گی، کھانے مفت دیے جائیں گے، تمبو کناتے لگیں گے، اور اگر ان کے جو ورکرز اور باقی لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے علاوہ ہوں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا 1/3 انہی کے علاقے کے لوگوں پہ خرچ ہو؟ اور وہ اگر خالصتاً پولیٹیکلی سوچتے ہیں تو یار کسی ویژن کے ساتھ تو چلے نا۔ مرتے ہوئے لوگوں سے آپ اور کیا توقع رکھیں گے کل کلا؟ تو میں یعنی چاہتا ہوں کہ یہ ایلیٹ کلاس باہر نکلے اور نظر آئے اور لوگوں کے ساتھ مدد کرے۔ جب آپ گورنمنٹ کے سرکلز میں جاتے ہیں نا تو اس کے بجٹ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، پاس ہوا ہے، پھر NDMA کے پاس گیا ہے، پھر انہوں نے PDMA کو بھیجا ہے، پھر انہوں نے ڈپٹی کمشنرز کو انوالو کیا ہے، تو ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہوتے جب وہ پہنچتا ہے تو آدھے لوگ تو بیچارے ویسے ہی اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ ابھی تو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک پیج پر نہیں، جتنی بھی سیاسی شخصیات ہیں ان کا ایک دوسرے سے اختلاف ہی اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ وہ اچھا عبدالشکور صاحب، یہ فوراً بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ بہت سارا تعاون مل رہا ہے، اتنی کالیں آ رہی ہیں، اتنے لوگ ریسپانس کر رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ عام آدمی سے تو جی ہمیں بے پناہ خوشی ہے کہ وہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ کتنا آپ کو فنڈ مل جاتا ہے؟ دیکھیں کروڑوں میں آ رہا ہے، کروڑوں میں آ رہا ہے۔ فائنل فگرز تو جب وقت آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک توجہ ہے اور مسلسل لوگ اس پہ کر رہے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں لیکن آرگنائزیشن ہے، جیسے ترکی میں ہیں، بعض اور جگہوں سے ہیں۔ البتہ جو گڑبڑ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے بڑی تاخیر کی ہے اس کو ڈیزاسٹر ڈکلیئر کرنے میں اور انٹرنیشنل مدد کے لیے پکارنے میں۔ ابھی لیٹسٹ آیا ہے ایک آدھ دفعہ ان کی طرف سے بیان۔ آپ کے پاس فگرز موجود ہیں روزانہ کی بنیاد پہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے کتنے لوگوں کو راشن بیگز یا ٹینٹس یا خیمہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے؟ خیمے تو ابھی اس وقت بڑے پیمانے پہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ خیمے لگانے کے لیے ابھی خوش جگہ موجود نہیں ہے۔ البتہ ہم نے آرڈر کیا ہوا ہے 20,000 خیمے ہمیں ہر روز جو ہے وہ 500 کی تعداد کے اعتبار سے ملنے شروع ہوں گے، اور جہاں جہاں خشک علاقے ہمیں ملتے جائیں گے ہم اپنی ٹیموں کو کہہ رہے ہیں کہ خیمہ بستیوں کے لیے جگہ سلیکٹ کریں اور ڈائریکٹلی اس کے ساتھ جاتے رہیں گے۔ جو فوڈ کی تقسیم کا کام ہے اس کو ڈٹرمن کرنے میں ذرا تھوڑی سی دشواری ہے، اس لیے کہ لوکل لیول پہ مثلاً آپ ملتان میں ہیں تو آپ کو کسی نے کہا کہ میں 10 جگہیں بھیج رہا ہوں، آپ یہ لے لیں، آپ وہ لے لیں، تو جب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کاؤنٹ کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن میرا اپنا گمان یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کئی ہزار لوگوں تک کھانا پہنچ رہا ہے۔ اور یہ جو چوری کی خبریں سوشل میڈیا پہ زیر گردش ہیں، ان میں بھی صداقت ہے؟ صداقت ہو بھی تو اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ حوصلہ توڑنے والی بات ہوتی ہے اور ہمیں لوگوں کو امید دلانا ہے۔ برے لوگ کہاں نہیں ہوتے، ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے، لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو کئی چور ایسے ہوتے ہیں جو گھڑیاں اتار رہے ہوتے ہیں یا خواتین کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلو نہیں ہے۔ پہلو تو اس کا یہ ہے کہ جب ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو شہر کے شہروں منڈاتے ہیں، کوئی فروٹ لے کے آتا ہے، کوئی چیز اور لے کے آتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں انکریج کرنا ہے ان کو جو مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔
तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे। सदर अल खिदमत फाउंडेशन अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा वाज़े और ख़ूबसूरत इनका पैगाम है कि निकलें, यही वक्त है, कंट्रीब्यूट करें। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं या पाकिस्तान से आप बाहर मौजूद हैं, हालत इस वक्त बहुत वर्स हो चुकी है पाकिस्तान में। जो लोग हैं उनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है और रिहाइश के लिए छत नहीं है। तो अगर आप इस वक्त के लिए चूल्हा नहीं है, यानी आप अगर उनको राशन देते भी हैं, खुश्क राशन, तो वो कहाँ बैठ के पकाएंगी? ख़वातीन के पास तो खुश जगह ही नहीं है, ना ईंधन है, ना कोई और चीज़ है। तो इसलिए जो मदद की ज़रूरत है वो तो इस एक्सट्रीम पे है कि लोग पके पकाए खाने लेके जाएं, या खाने की नौयत अभी जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, जज साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमने खजूरों के पैकेट बनाए हैं, बिस्किट्स बनाए हैं, चने लिए हैं। तो अब अगर कोई बंदा मुसीबत में घिरा हुआ है, उसको पैकेट मिल जाता है, तो वो 1 दिन 2 दिन खजूरों के साथ सर्वाइव कर सकता है। तो इसकी ज़रूरत है कि हम इस तरफ तवज्जो दें। तो नाज़रीन, कंट्रीब्यूट करें और बढ़ चढ़ कर इस ड्राइव में हिस्सा लें। यही वक्त है कि आप अपने पाकिस्तानियों की मदद करें। रुखसान मीर को दें इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।